اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر ایک تاریخ ہے پوری کہ جنگ عظیم ایک اول میں انہوں نے کیا کیا، اور جنگ عظیم اول میں امریکہ جب اس جنگ میں نہیں کود رہا تھا تو یہودی جو امریکہ کے اندر اخبارات چلاتے تھے اور اخبار کے اور میڈیا کے بہت بڑے کاروبار میں گھس چکے تھے، انہوں نے بہت زیادہ پریشر ڈلوا کر اور کالمز لکھوا کر امریکہ کو اس بات پر لایا کہ وہ اس جنگ میں کودے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ ہاری ہوئی جنگ جیتا، اور اس ساری خدمات کے عوض میں برٹش امپائر نے یہودیوں کا یہ حق تسلیم کیا کہ وہ ارض مقدس کے اندر رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ موجودہ عیسائی پروٹیسٹنٹس یا جو عیسائی مملکتیں ہیں یا ملک ہیں، وہ کیوں یہودیوں کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں؟ پیچھے خدمات جو ان کو دی گئی جنگ عظیم اول میں اور دوم میں اور سارا کچھ، اور اسی وجہ سے ہٹلر نے ان کو مارا، اور جس ہولوکاسٹ پہ یہ روتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہماری جنگ عظیم اول میں اور بعد میں ہمارے ساتھ جن نے دھوکہ کیا اور نفاق کیا اور امریکہ کو اور برطانیہ کا ساتھ نہیں ہے، انہوں نے ہمارا جو ہے نا وہ نقصان کیا ہے، تو اس نے پھر ان کا قتل عام کیا۔ تو اس ساری صورتحال میں 1948 میں اسرائیل بنتا ہے، 1948 میں اسرائیل بنتا ہے۔ برٹش امپائر جو ہے وہ کمزور ہونے کے باوجود اور دنیا سے اپنے آپ کو سمٹ چکی ہے، بر صغیر سے نکل چکی ہے، لیکن ہر جگہ کسی اور طریقے سے اپنے پنجے ابھی بھی گاڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جنگ عظیموں کے بعد یہ ساری صورتحال، اور اس میں بیچ میں بہت ساری ہسٹری ہے جس کو میں یہاں ٹچ نہیں کر رہا، کہ ایک بہت بڑا انالیسس یہ ہے کہ یہ جنگ عظیم اول اور دوم چھڑوانے والے اور ان ملکوں کو اس دوران کمزور کرنے والے یہ خود پیچھے جو یہودی خاندان تھے وہ تھے، اور جو راک چائلڈز ہیں اور جو بڑے بڑے ان کے جو بینکوں کے مالکان ہیں، انہوں نے بڑے سودی قرضے دینے کے لیے اور ان ملکوں کو کمزور کر کے اپنی گریٹر اسرائیل کی اقدامات کے لیے یہ صورتحال شروع کی تھی۔ بیچ میں ایک تحریک شروع ہوئی 1880 کے بعد جس کو زائنسٹ تحریک کہتے ہیں، اور زائنزم جس کو ہم اردو میں صہیونیت کہتے ہیں، ان کا موٹو یہ تھا کہ ارض مقدس کے میں جا کر آباد ہونا اور اس کے لیے کوشش اور کاوش کرنا، اور اس کی بیک پہ وہ سارے یہودی ملٹی بلینر جو خاندان تھے جن کے پاس بینکنگ کا، میڈیا کا اور ملٹی نیشنل کمپنیز کا ایک بڑا جال تھا، انہوں نے اس سارے سسٹم کو سپورٹ کرتے ہوئے ان ملکوں کو سودی قرضے دے دے کے جنگوں میں انوالو کر کے بالآخر یہ فیصلے کروائے کہ ہمیں ارض مقدس کے اندر رہنے دیا جائے گا۔ اور دوسری جانب مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ صلیبی جنگوں میں کمزور ہونے اور شکستوں کے بعد فلسطین ہاتھ سے جانے کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں وہ فتح ہوتا ہے، پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا ہے، اور ایسا جاتا ہے کہ آج تک ہم اس میں ڈاواڈول ہی ہیں۔ اور یورپ کے اندر غرناطہ اور اسپین کے اندر جو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں وہ باقاعدہ طور پہ پھر صلیبی جنگوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتی ہیں، اور مسلمان بالکل وہی کرتوت مختلف ادوار میں کرتے رہتے ہیں جو یہود پہلے کرتے رہے۔ صرف ایک فرق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ میری امت اس طرح برباد نہ ہو اور ہلاک نہ کی جائے جس طرح سابقہ امتیں کی گئی، وگرنہ کوئی وجہ نہیں کہ جس قسم کے عذاب یہود پر مسلط ہوئے ہیں اللہ ہمارے اوپر بھی مسلط کرے، لیکن ان کی ملتی جلتی قسمیں ضرور ہمارے اوپر چلتی رہی، ملتی جلتی قسم۔ اب اس دوران یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کا ایک قانون رہا ہے، اور وہ قانون یہ رہا ہے جب بھی کسی قوم نے اپنے کسی نبی کے ساتھ بہت بڑی بغاوت کی ہے، اللہ نے اس نبی کے دنیا سے جانے سے پہلے اس قوم کو ملیا میٹ کیا۔ یہ معاملہ آ کر صرف یہود کے معاملے میں ایک وقت تک کے لیے مؤخر ہوا، اور مؤخر بھی اسی لیے ہوا ہے کہ ان کا نبی بھی فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اللہ نے یہود کی وہ مہلت برقرار رکھی ہوئی، اور صحیح نصوص سے ہمیں اب آگے وہ پڑھیں گے وہ نصوص، یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یہ مہلت بھی ختم ہوگی، اور ان کی وہ ملیا میٹ اور ختم ہو جانے والی صورتحال
پیدا ہوگی۔ اب اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ 1948 سے لے کر اب یہ جو ہم 2021 میں ہیں، ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے، تو یہود جو ہے وہ ارض فلسطین کے اندر آباد ہوئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں جو ایک بات پائی جاتی ہے کہ یہودی بہت مضبوط ہے، اور یہ کہ وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، اور فلاں 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 جو باتیں ہم سارا سنتے رہتے ہیں۔ تاریخ یہ بات نہیں مانتی۔ یہودی مغلوب ہیں اور اللہ کے غضب کا شکار ہیں اور رہیں گے، اور تاریخ کے جب ہم اوراق کو پلٹتے ہیں تو 100-200 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، ہم تقریباً بات کر رہے ہیں کہ 2000 سال سے اوپر ہو چکے کہ یہود ارض مقدس میں داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اب 1948 میں آ کر وہ داخل ہونا شروع ہوئی، تو 70 سال کی 2000 سال کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تو جب آپ ان چیزوں کو انالیسس کریں گے اور موجودہ دور میں ان کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں کچھ گفت و شنید کریں گے، تو وہ جو ایک مرعوب ہونے والا جو پہلو ہے، جس کو یہود نے خود پروپیگنڈا کر کے ساروں کے سامنے رکھا ہے کہ ہم تو بڑے مضبوط ہیں اور یہ تو وہ تو فلاں اور کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، یہ ایک نا وہ سلسلہ ہے جو آپ یہ دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کبھی یہ جو مرغوں کی لڑائی ہے اس میں دیکھا کہ ایک مرغا جو ہے وہ بالکل پر پھیلا کے اپنے آپ کو ذرا بڑا روبدار بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ جو سامنے ہے نا وہ ڈر جائے۔ یہ بس وہ کیفیت ہے ککڑ ہی ہے، پیچھے کچھ نہیں ہے، شیر نہیں بن گیا۔ بال پھلانے سے یا باتیں بنانے سے یا سارا کچھ کرنے سے وہ کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ صرف یہ ہوتا ہے ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جو دوسروں کو مرعوب کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جنگ جو ہے نا الخدع، حرب خدع، جنگ جو ہے دوسرے کو دھوکہ دینے کا نام۔ تو اس وقت کے مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ ایک بڑی تعداد اس دھوکے میں ہے، پوری دنیا کی، عیسائیوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی اور عموم میں بھی، کہ یہودی بڑے مضبوط ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا انشاءاللہ ہے کچھ نہیں، ایسا ہے کچھ نہیں۔ ہاں انہوں نے کچھ سسٹمز بنائے ہیں، کچھ اپنے چیزوں میں کامیاب ضرور ہوئے ہیں، لیکن تاریخی پس منظر میں یہ کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی یا کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص میں جو باتیں ہمیں مستقبل میں آنے والے وقت میں پتہ چل رہی ہیں، اس میں یقیناً یہ کامیابی کوئی بڑی کامیابی نہیں۔ تو اب ہم یہاں اس پس منظر پہ کھڑے ہیں کہ یہودیت کی ایک تاریخ ہے، عیسائیت کی ایک تاریخ ہے اور مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے پس منظر میں یہودی آج 1948 میں آ کر قابل ہوئے ہیں کہ وہ فلسطین میں دوبارہ داخل ہو سکیں۔ عیسائی جو ہے ان میں ایک مخصوص فرقہ جو ان کی پشت پرائی کر رہا ہے، جو کیتھولک چرچ ہے، وہ ایک پپٹ قسم کا چرچ ہے، اس کی جو ہے نا کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں، جس طرح بہت سارے پپٹ قسم کے مسلمان ممالک ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل اسی طرح۔ اور مسلمان اپنی تاریخ میں وقتاً فوقتاً عروج اور زوال میں سے گزرتے ہوئے اور اسی طرح سابقہ امتوں کے پیروی کرتے ہوئے آج اس موقع پر ہیں کہ وہ ڈارک ایجز میں، ذلت اور رسوائی میں۔ اور انفارچونیٹلی میں اور آپ جس وقت میں آنکھ کھولے ہوئے ہیں، یہ وہ وقت ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کا تاریک ترین وقت ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب ظلمتیں اور تاریکیں زیادہ ہوتی ہیں، مایوسیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی زیادہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن ایمان والے جب نصوص پر نظر دوڑاتے ہیں تو ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور ان کو سمجھ بھی آ جاتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ابھی کر لے، تو اس کے بعد پھر ہم اب ان ابواب کی طرف جائیں گے جن کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے ہمارے بارے میں ہمارے لیے کیا چیزیں رکھی۔ جی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لِيُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اللہ کے حضور میں
آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا تھا، یعنی کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اچھا جی، موجودہ صورتحال میں ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے مستقبل میں ایک ایسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے گی اور آ کر ان کی تقدیر بدل دے گی۔ ٹھیک ہے، یہودی بھی ایک مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے نتیجے میں ہم عیسائی جو ہے وہ ساری دنیا پر غلبہ اخذ کریں گے، اور صحیح نصوص کے نتیجے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ایک امتی جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے ہوگا، محمد نام ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہی ہوگا، اور وہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے، ان کی نسل میں سے کسی ایک کی نسل میں سے ہوں گے۔ تو اب یہ تینوں ہی جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، اور ایک مسیح نے آنا ہے جس کے بعد جو ہے تقدیر بدلے گی۔ اب یہاں پر ایک تاریخی معاملہ ہے کہ شیطان نے یہودیوں کے اندر ایک ایسا بیج بویا ہے کہ یہودیوں میں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو ان میں غالب فرقہ ہے، اور جن کو آج ہم جن کے بارے میں نے بات کیا کہ وہ زائنسٹ ہیں یا صہیونی ہیں، لیکن جس وقت سے انہوں نے اس تحریک کا نام رکھا ہے اس سے بھی پہلے کئی سو سال پہلے ہمیں اس کی جڑیں ملتی ہیں کہ یہودیوں کے اندر ایک ایسا گمراہ جو ہے نا قبیلہ پیدا ہوا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تعلیمات موسوی کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے فرائض مصر کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ اب یہ ایک حیران کن بات ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے اور ان کی اپنی کتابیں بھی شاہد ہیں کہ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بنی اسرائیل کا مخالف تھا، اور انہوں نے ان کے بڑوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیے، لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد جس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے وہ فرعونہ مصر کا وہ کلچر ہے، وہ پیرامڈز جو فرعونہ مصر کی پہچان ہے، وہ ایک آنکھ جو آپ کو فرعونہ مصر کے جو بت تھے ان کے اندر واضح طور پر ملتی ہے، اور ہر وہ علامت اور سمبل جو فرعونہ مصر استعمال کرتے تھے، اور وہ جادو جو تاریخ میں فرعون اور اس کے حواری جو جادوگر تھے وہ استعمال کرتے تھے، جس کا نام قبالہ ہے، اس کی پریکٹس کرنے والے۔ تو شیطان نے یہودیوں کے اندر ایک ایسی ہائی جیکنگ کی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل ماننے کے بجائے فرعونہ مصر کو اپنا آئیڈیل مانا، اور قرآن واضح کرتا ہے کہ جب ہم نے فرعون کو غرق کیا تھا تو ایک اور بات بھی فیصلہ کیا تھا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے فرعونہ مصر اور ان کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے جہنم کی طرف بلانے والوں کا امام بنا دیا ہے۔ یعنی فرعون ایک سمبل کے طور پر جہنم کی طرف بلانے والے گمراہ قبیلوں کا آئیڈیل رہے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں زائنس یا ایلومناتی، جن کو آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، یہودیوں میں یہ جو کلٹ ہے یہ باقاعدہ طور پر جادو بھی کرتا ہے، قبالہ کی پریکٹس بھی کرتا ہے، اور انہوں نے دنیا کے اندر جو تعمیراتی کام شروع کیے ہیں، جو فری میسنز کے نام سے جو تنظیم کی بنیاد رکھی، اور جو ہے نا بڑی بڑی جو بلڈنگز بنانا شروع کی، ان کے ماڈلز اور ان کی وہ ساری چیزیں سمبولیکلی ان فرعونہ مصر کی مماثلت میں بنائی جن کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے، پھر شیطان نے ان کو جس طرف لگایا ہے، ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانے کے حوالے سے جو نصوص تھی، ان سب کو انہوں نے ایک مسیح کے آنے کے ساتھ جوڑا ہے، جو مسیح اب شیطان نے ان کے لیے اس دجال کو بنا دیا ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دجال یہودیوں میں سے ہوگا اور مشرق سے یا شام اور عراق کے درمیانی ایک علاقے سے، اور بعض روایات میں اصفہان کے علاقے سے اس کا ظہور ہوگا۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس دجال کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھی کے طور پر ظہور پذیر ہوں گے۔ تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر شیطان کی ایجنٹی کرنے کے لیے اور اس کا جو ایک پروپیگنڈا ہے یا اس کا جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے جس قوم نے اپنے آپ کو زر خرید غلام بنایا ہے وہ یہ یہودیوں کی ایک مخصوص طبقہ ہے جو باقی طبقے کے اوپر غالب آ چکا۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے، یہودیوں میں باقاعدہ اس وقت ایسے ان کے قبیلے اور ان کے فرقے موجود ہیں جو ان زائنسٹ کو اور ان ایلومناتیوں کو کافر اور ملحد اور جہنمی سمجھتے ہیں خود یہودیوں کے اندر، اور ان یہودیوں کی بڑی تعداد پولینڈ میں اور کچھ جرمنی کے کچھ علاقوں کے اندر آباد ہے اور کچھ ان میں سے امریکہ کے اندر آباد ہے، باقی یہ سارے کے سارے تقریباً اس ایجنڈے پر۔ تو یہود کے اپنے اندر ان کو جہنمی سمجھنے والے اور ان کو گمراہ سمجھنے والے یعنی فرقے موجود ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا اسرائیل پر اور ارض مقدس پر قبضہ ہے وہ بڑی تعداد میں وہ ہیں جو اس ایجنڈے پر ایلومیناتی زائنسٹ ایجنڈے پر ہیں اور جو انتظار میں ہیں کہ ایک مسیح آئے گا جو دجال ہے اور جس کے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اس کے آنے پر ہم پوری دنیا کے اندر اپنا غلبہ حاصل کریں گے۔ پوری دنیا سے 1948 میں اسرائیل بننے کے بعد افریقہ کے قبائل سے بہت ساری اور جگہوں سے عام یہودیوں کو اٹھا کر یہ وہاں لے کر آئے ہیں، اور یاد رکھیں یہ وہ یہودیوں کو اٹھا کر لائے ہیں جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، یعنی افریقہ کے اور جرمنی کے طرف سے اور پولینڈ سے جن یہودیوں کو اٹھا کر انہوں نے اسرائیل میں آباد کیا ہے، جن کی نسلیں آج بڑی ہو گئی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا کو سمجھتی ہیں، ان کے باپ دادا انتہائی گندگی کے اندر زندگی گزارتے تھے اور وہاں سے ان کو اٹھا کر انہوں نے آ کر اسرائیل میں آباد کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ دین کا کچھ پتہ ہے نہ دنیا کا ان کے پچھلوں کو کچھ پتہ تھا، جو جس نے ہانک کر پیسہ دیا انہوں نے سب کچھ اس کو سب اپنا سب مان لیا۔ اس لیے وہ اس معاملے میں جو عمومی عوام ہے جو اسرائیل میں رہ رہی ہے یا جو عمومی یہودی کہلانے والے لوگ ہیں ان کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ان کے نزدیک چند رسومات اور اس پر سختی اور ایک پروپیگنڈا جو ان کو گھول کر پلایا گیا اس کے علاوہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے چل کے یہ جو فتنہ ہے جو آج کا دور کا ہے اس کو ہوا دی ہوئی ہے، اور جو عبرانی زبان مر چکی تھی اور اپنے اپنے علاقوں میں یہ یہودی ان علاقوں کی زبانیں بولنا شروع ہو گئے تھے، عربوں میں تھے تو عربی بولتے تھے، افریقہ میں تھے تو افریقی زبانیں بولتے تھے، انہوں نے آ کر اسرائیل میں دوبارہ اپنی جو زبان ہے اس کو ترویج دی ہے اور نئی نسل کو ہیبریو کے اوپر عبرانی زبان کے اوپر عبور حاصل کیا، یعنی اب وہ ہیبریو کے علاوہ کچھ بولتے نہیں، ان کی قومی زبان۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر اپنے لوگوں کو بھیج کر اور جو ہے نا ایک بہت بڑی لائبریری کا قیام کر کے اور اس طرح کی چیزوں پر انہوں نے دنیاوی اعتبار سے بڑی محنت کی، تو نتیجہ یہ آپ دیکھتے ہیں سائنسز میں سوشل سائنسز میں جو بڑے نوبیل پرائز ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ یہودی پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر کے ایک ایسا سسٹم بنانے کی کوشش ہے جس سسٹم میں وہ اس تیاری میں ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب وہ ہمارا بڑا نکلے گا تو ہم نے اس کی سربراہی میں ساری دنیا کے اوپر حکمرانی کرنی۔ عیسائی اس حوالے سے بیٹھے انتظار میں ہیں، دنیا کے اندر یہودیوں کا بہترین ٹول ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے جنگیں لڑتے ہیں۔ اب دیکھیں یہودیوں نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی مسلمانوں کے ساتھ پچھلے عرصے سے کون مر رہا ہے کھپ رہا ہے؟ کہنے والے سو کالڈ عیسائی ہیں نا، یا اگر امریکہ لڑا ہے یا اس کے حوالی لڑے ہیں یا یورپ کے ممالک لڑے ہیں پچھلے 30 سالوں میں، تو یا پھر رشیا والے لڑے، تو ان ساروں کی صورتحال یہ کہ ان میں سے اکثریت عیسائیوں کی ہے، تو ان کو اس طرف لگا کے خود آرام سے بیٹھے ہوئے، خود پیچھے سے پالیٹکس ہینڈ پہ بیٹھ کے پالیٹکس کھیلتے ہیں، اور دو بدو جو ہے وہ مسلمان اور عیسائی ہیں۔
یہ صورتحال مزید بڑھنی ہے۔ اب جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں نا کہ جی مسلمان جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ رہا کہ مسلمان ممالک جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر جو علاقے تھے وہ یا تو برٹش کالونی تھے یا فرینچ کالونی تھی، اور رہ سے جو تھے وہ کچھ جو ہے نا روم کے اٹلی کے زیر سایہ تھے۔ تو 1937-30 سے لے کر بعد کے جو 60 تک کا جو عرصہ ہے یہ آزادیوں کا عرصہ ہے، اس میں پوری دنیا میں جو ممالک ہیں وہ آزاد ہوئے ہیں۔ تو مسلمان ممالک بھی جو اس وقت موجودہ مسلمان ممالک ان کی اکثریت آزاد ہوئی ہے، پاکستان بھی 1947 میں بنا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہوئی ہے، اور وہ مصیبت ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ خلافت کے تصور کا بالکل خاتمہ ہو جانا اور نیشنلسٹ قوموں کا ظہور، وطنیت پرستی۔ نئے ملک ہیں اور جغرافیائی بنیادوں پر امت کی تقسیم ہو چکی ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے وطن کا دفاع اور وطن کے متعلق گفتگو اسلام سے پہلے ہو چکی ہے۔ باقاعدہ طور پہ یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ اقبال نے اس دور میں کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن ہے جو اس کا مذہب کا وہ کفن ہے۔ تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یعنی تازہ جو جن کی عبادت کی جاتی ہے نا، خدا کے تصور کے طور پہ، یعنی خدا کی عبادت کی جاتی ہے نا، جس کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے جان قربان کی جاتی ہے، حق اور باطل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب جو تازہ خدا لوگوں کے لیے گھڑ کر جو ہے نا وہ غیر مسلموں نے یا کفر کی شر کی قوتوں نے جو گھڑا ہے وہ وطن کی صورت میں ہے۔ اب سب سے پہلے وطنیت ہوگی، نیشنلزم ہوگا، پیٹریوٹزم کی بات ہوگی، اور اس کا نتیجہ لا محالہ یہ ہوگا کہ بھائی باقی کے جو مفادات ہیں وہ ان کے ہیں اور ہمارے اپنے قومی مفادات ہیں۔ تو امت مسلمہ میں اس وقت 60 سے اوپر ممالک ہیں، لیکن سارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا ہر ملک اپنا اپنا ایک علیحدہ ملک ہے، اس کی طاقت تقسیم ہو چکی ہے، فوجیں تقسیم ہو چکی ہیں، ایجنڈا کوئی نہیں ہے، اور ان ملکوں میں بھی جو عوام ہے اس کے اوپر بھی ہر طرح سے محنت ہو رہی ہے کہ وہ کسی قابل نہ رہ جائے، اور ان کے اوپر حکمران ایسے ہوں اور ان کی فوجیں کمزور ہوں اور ان کی صورتحال ایسی ہو کہ آپ اس وقت امت مسلمہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح نظر آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کم تو نہیں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگی، دیکھنے میں بڑی نظر آتی ہے، ہوتی کچھ بھی نہیں، بلبلے ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے۔ پوچھا کہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ آج دیکھیں امت مسلمہ 1.5 ارب ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، 1.5 ارب ہے، جہاد کوئی نہیں کرنا چاہتا، 1.5 ارب ہے، 80 لاکھ یہودی ہیں اسرائیل میں، 80 لاکھ ٹوٹل، اور جو ہے نا حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ حالیہ بھی حملے میں 200 جہازوں نے بمباری کی ہے جو ہے نا مختلف علاقوں پہ، اور خاص طور پہ غزہ کے علاقے میں۔ تو مسلمانوں کی جو فوج ہے صرف پاکستان کی 10 لاکھ فوج ہے، 10 لاکھ فوج ہے، اور ہم 22 کروڑ ہیں۔ یہ ایک ملک کی بات ہو رہی ہے، اس سے زیادہ تقریباً ڈبل کے قریب ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بنگلہ دیش ہے، پھر سعودی عرب ہے، پھر عرب امارات اور سارے عرب ملک ہیں، پھر اس طرف انڈونیشیا ملیشیا ہے، پھر یہ سینٹرل ایشیا کی جتنی آزاد ہونے والی ریاستیں ہیں، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، فلانی تان، یہ سارے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ کغثاء السیل، سمندر کی جھاگ ہے، بلبلے ہیں، حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کا جو فہم اور دین کے لیے جو محنت اور جو ایک تڑپ ہونی چاہیے تھی وہ کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں اپنا ذاتی مفاد، اپنے ملک کا مفاد، امت مسلمہ سے نظر ہٹا کر صرف اپنی جغرافیائی حدود کا مفاد، یہ آگے آ گیا۔ اگر لڑنا ہے تو اپنے علاقے کے لیے لڑنا ہے،
ہمارا کوئی پہاڑ قبضہ کر لے برف کا، جس کی زندگی پوری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو لڑیں گے، لیکن امت مسلمہ کی کسی چیز کے لیے لڑنے کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ اور اگر کوئی لے گا تو اس پر پابندیاں لگیں گی، اس کو مار پڑے گی، اس کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ یہ صورتحال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے متعلق خبردار کیا تھا کہ تمہارے اندر یہ صورتحال ہوگی۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کیا ہو؟ آپ نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی ٹکڑیوں کے مانند۔ اور آپ نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے اندر اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں نا تو ہر جگہ کو گیلا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور تمہارے گھروں کے اندر وہ فتنے شروع ہو جائیں۔ اور وہ فتنے کیا ہیں؟ انسان کا اپنے دین سے بے پرواہ ہو کر ایمان کی حفاظت سے بے پرواہ ہو جانا۔ آپ نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ صبح ہوگی بندہ مومن ہوگا، شام ہونے سے پہلے کافر ہوگا، شام کو اگر مومن ہوگا صبح ہونے سے پہلے راتوں رات کافر ہو جائے گا۔ اور کیوں ہوگا؟ اپنے دین کو دنیا کی کچھ عوض کی خاطر بیچ دے گا، دین کو دنیا کے کچھ عوض کی خاطر بیچ دے گا۔ دنیا ساری بھی مل جائے نا پھر بھی دین کے مقابلے میں تھوڑی سی ہی ہے، تو ہم تو تھوڑی سی دنیا کی خاطر سارا دین بیچ رہے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا بیچ رہی ہے نہیں بیچ رہی، کیا صورتحال؟ کسی کو کوئی پرواہ نہیں، بس مستقبل سنور جائے۔ مسلمان دوڑ دوڑ کے جو ہے نا دارالکفر میں جا رہے ہیں، کینیڈین نیشنلٹی مل جائے، امریکن نیشنلٹی مل جائے، آسٹریلین نیشنلٹی مل جائے، فلانی مل جائے، ہم یہاں سے نکلیں بس بڑا جی ہم تو یہاں سے بلانگ ہی نہیں کرتے، بس جو ہے نا یہ تھرڈ ورلڈ جو ہے یہ ہمیں نہیں اچھی لگتی۔ کوئی ایمان کی حفاظت، ایمان کی جستجو اور کلمہ اور اس کی تقاضے، اس جانب کسی کی توجہ، اور وہ جو کفر کے اوپر ہیں اور آپ سے حلف لیتے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ آپ اللہ کی سوورینٹی کو چھوڑ کر جو ہے وہ اسٹیٹ کی سوورینٹی اور اس کے قانون کی سوورینٹی کو تسلیم کریں گے، کیا اسلام باقی رہ جاتا ہے؟ کوئی اسلام باقی رہ جاتا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اس پر بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب مسلمانوں کی یہ صورتحال جاری رہے گی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ الحرج والحرج، قتل ہی قتل ہوگا، قتل و غارت گری بہت عام ہوگی، اور اس میں دو طرح کی قتل و غارت گریاں ہوں گی۔ ایک مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، اور دوسرا کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ لڑنا۔ یہ دونوں طرح کی جو ہے نا قتل جو ہے وہ ہمیں ملیں گے۔ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور خود ہم نے پاکستان کے اندر بڑا فیس کیا اس کو کہ ایسے لوگ جو اپنی ہی فوج کو اور اپنے ہی لوگ کو، اپنے ہی بازاروں کو، اپنے ہی اسکولوں کو، اپنی ہی مسجدوں کو اڑانا ثواب سمجھتے تھے، اور ابھی بھی بہت سے ہیں جن کے خلاف یہ فوج نے آپریشن بھی کیے۔ یہ جو ہے نا خارجی تکفیری سوچ کے حامل لوگ، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او يذيق بأسكم بعض بأس، وہ ذات اس بات پر قادر ہے ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم کہ اوپر سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کرے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اوپر سے کوئی آسمانی آفت آئے، سیلاب آئے، لوگ غرق ہو جائیں، زمین سے زلزلے آئیں، ملیا میٹ ہو کر رہ جائیں، یا یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروہ در گروہ کر دے، تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کوئی دوسروں کی تکلیف پہنچائے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے موجودہ دور کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے متعلق خبردار کیا تھا، اور اس کا تو شروعات صحابہ کرام کے دور سے ہی ہو گئی تھی، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس میں صورتحال آتی جا رہی ہے، اور ہم ماضی میں بھی اس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اب یہاں اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن موجودہ دور میں بھی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب ایک بہت بڑا فتنہ موجودہ دور کا وہ شیعہ اور سنی کا فساد، کہلانے کو دونوں مسلمان ہیں، تو ایک طرف سعودی عرب کی پالیسیاں ہیں اور دوسری طرف ایران کی پالیسیاں ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو بات میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ ایک طرف اوس کو پیسے دیتے تھے، دوسری طرف خزرج کو دیتے تھے، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کہنے کو ایک طرف جو ہے وہ ایران پہ پابندیاں ہیں، دوسری طرف اندر کھاتے رشیا اور دیگر ممالک کے ذریعے اس کو سپورٹ کرتے ہیں،
عرب کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے کہ جی آئے ایرانی تمہارے اوپر، اور وہاں سے ان کو جو ہے نا اسلحہ بیچتے ہیں۔ عرب ممالک نے پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ امریکہ اور دیگر ممالک سے اگر کسی نے اسلحہ خریدا ہے، اس کے سب سے بڑے خریدار ہمارے عرب ممالک، ٹریلینز آف ڈالرز کا، کھربوں ڈالر کا اسلحہ انگریز نے اور امریکہ نے اور اس کے حواریوں نے اور فرانس نے اور فلاں فلاں نے کس کو بیچا ہے؟ مسلمانوں کو۔ کس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے؟ یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف۔ آپ کو امید ہے ان سے کہ یہ ایسا کریں گے کہ کوئی اٹھے گا اور جا کر فلسطینیوں کے لیے لڑے گا اور وہاں جو ہے نا اسرائیل کے اوپر بمباری کرے گا؟ کوئی امید ہے کہ یہ ایٹم بم چلائیں گے ان کے اوپر؟ کوئی امید ہے کہ یہ جا کے امریکہ کے اوپر یا یورپ کے اوپر حملہ کریں گے؟ یہ کس لیے خرید رہے ہیں کھربوں ڈالر کا جو اسلحہ؟ سارے آپس میں گٹ مٹ کرنے کے لیے۔ یہ وہ عذاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہے بحیثیت امت مسلمہ، جو ہم نے اللہ کے ساتھ غداریاں کی، جو ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ نافرمانیاں کی ہیں۔ اور کیوں نہ ہمارے اوپر یہ عذاب آئے؟ جس جگہ آپ دیکھیں امت مسلمہ کے اندر چند ملکوں کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے ہیں، ہڈیوں کو سجدے ہیں، بلیوں کو سجدے ہیں، کتوں کو سجدے ہیں، گھوڑوں کو سجدے ہیں، پتھروں کو سجدے ہیں۔ امت کے پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ یہ جھوٹے قسم کے بابے سیوریج کے پانی لوگوں کو ثواب بنا کر پلا دیتے ہیں اور ہمارے یہاں لوگ پی لیتے ہیں۔ تو یہ تو دین کی حیثیت رہ گئی۔ تو جب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر اللہ کے ایسے عذاب آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی نافرمان ترین قوم کون سی ہے اس وقت جو شیطان کے ایجنڈے پہ ہے؟ وہ کون ہے؟ یہود، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی مطلوب امت کون سی ہے؟ آخری رسول کی امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان۔ اللہ جوتے لگوا کس سے رہا ہے؟ ان یہودیوں سے جو بیٹھ کر پسے پردہ ہمیں جوتے لگا رہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب اس بارے میں کہا کرتے تھے کہ جوتے بھی لگوانا وہ بھی چمار کے ہاتھوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ جو نام نہاد ریاستیں جن کی حفاظت کی ابھی ہم نے جو ہے نا ایجنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کو بھول کر ہم ان کی حفاظت کے پیچھے چلیں، یہ بھی باقی نہیں رہنے والی، یہ حکومتیں بھی باقی نہیں رہنے والی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوں گے کہ پاکستانی بن کے، ایرانی بن کے، سعودی بن کے، اور یمنی بن کے، اور کشمیری بن کے، علیحدہ ہی چلو یار تم، لیکن اپنی مسلمان انٹیٹیز باقی رکھو، اس پہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اور زیادہ تنگ کریں گے، اور زیادہ فساد کریں گے۔ نماز مغرب سے قبل ہماری گفتگو تاریخی اعتبار سے مکمل ہو کر موجودہ حالات کے اوپر شروع ہو چکی تھی، اور ہم نے یہ بات جانی تھی کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ موجودہ دور میں وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر نیشنلزم کا یا وطنیت پرستی کا ایک ایسا زہر ہے جس نے امت کا جو درد ہے اور امت کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے سے دھندلے کر دیے ہیں، اور ہر قوم اور ہر ملک اپنے ذاتی مسائل اور مفادات کو امت کے مسائل پر ترجیح دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انفرادی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں آپ نے ہمیں ایسے مواقع پر یا فتنوں کے دور میں ایمان کے ضائع ہونے والی چیزوں سے خبردار کیا تھا۔ اگر ان تمام احادیث کا احاطہ کیا جائے تو تقریباً 100 کے قریب ایسی نشانیاں ہیں جو قیامت سے قبل، جنہیں یعنی اشراط الصغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی اشراط کہتے ہیں علامات کو، اشراط الساعہ قیامت کے قائم ہونے کی علامات۔ تو علامات جو ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، ایک اشراط الصغریٰ ہیں اور ایک اشراط الکبریٰ ہیں۔ وہ علامات جو چھوٹی نشانیاں ہیں اور وہ علامات جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ایک بڑی نشانی ہے، اور دجال کا ظہور، مہدی علیہ السلام کا آنا، اسی طرح دابۃ الارض کا نکلنا، دخان کا ہونا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا۔ تو بعض علماء نے علامات قیامت پر جو کتابیں لکھی ہیں اس میں 100 کے قریب علامات صغریٰ جو ہیں یا اشراط الصغریٰ جو ہیں
ان کے متعلق لکھا ہے اور وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، وہ ساری کی ساری من وعن پوری ہو چکی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو باقی ہو۔ اس میں جہالت کا عام ہونا، امانت کا اٹھ جانا، دھوکے کا عام ہونا، خیانت کا عام ہونا اور امانت کا ضائع ہو جانا، شراب اور جوئے کا عام ہو جانا، بدکاری اور فحاشی کا عام ہو جانا، اونچی اونچی عمارتوں کا بنانا، اسکائی اسکیپرز بنانا اور پھر اس کے اوپر ایک دوسرے پر فخر کرنا، خوبصورت اور بڑی بڑی مزین مسجدیں بنانا اور فخر کرنا اور نمازیوں کا ان میں تھوڑا ہونا، پھر اپنی عصبیت، قوم، قبیلے اور زبان پر، اپنے رنگ اور نسل پر فخر کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کا اپنی بیوی کی اطاعت کرنا لیکن ماں کی نافرمانی کرنا، اور مرد کا اپنے دوستوں کو قریب کرنا لیکن باپ سے دور بھاگنا، اور اس طرح کی بے شمار۔ اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قرب میں لوگ گانے بجانے کو حلال کر لیں گے اور ریشم کو اور شراب کو اپنے لیے مختلف ناموں سے حلال کر لیں گے، سود کو اپنے لیے مختلف ناموں سے حلال کر لیں گے۔ غرض اللہ کی نافرمانی کے معاشرتی نظام میں اللہ کی نافرمانی کے جو علامات ہو سکتی ہیں، مسلمان معاشرے میں ان کا عام ہو جانا اور عمومی کفر کے معاشروں میں تو ان کا بہت زیادہ عام ہونا، تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو قیامت سے قرب میں موجود ہوں گی، جس کی وجہ سے بڑی بڑی آزمائشیں اور پھر فتنے آئیں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی جو علامات ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہیں، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں سے بچتے ہوئے نظر آتے ہیں، وگرنہ اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ حلال حرام کی تمیز اور اللہ کی فرما برداری کی طرف رغبت ہونا اور نافرمانی کے کاموں سے بچنا، ان کی طرف بہت تھوڑے لوگوں کی توجہ ہے۔ ایمان کی حفاظت کی طرف توجہ ہونا اور یہ سمجھنا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور اس کی حفاظت کے لیے انسان کو محنت کرنی، کوشش کرنی، یہ سوچ ہی باقی نہیں رہے۔ تو یہ علامات جو ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بیان ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ صحابہ اکرام کو یہ باتیں بیان کی تھیں، اور آپ نے فرمایا تھا وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں بعض باتوں سے تمہارے بارے میں پریشان ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ، اور ان میں سے آپ نے ان میں سے بہت ساری باتیں بیان کی اور وہ جو آج امت کے اندر موجود ہیں، اور اللہ کی پناہ ہے کہ امت کے اندر وہ موجود ہے، اور جو ہے نا ان کے جو وبال ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ سودی نظام کا ایک ایسا سلسلہ موجود ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن پوری امت اسلامیہ باوجود زور لگانے کے کسی ایسے نظام پر آج تک نہیں آ سکی، نہ اس کو وضع کر سکی کہ جس سے وہ اس لعنت سے چھٹکارا پا لے۔ فحاشی اور عریانی کے کام جس تیزی کے ساتھ اب بڑھ رہے ہیں، اور میڈیا کے الیکٹرانک میڈیا میں بدلنے اور پھر الیکٹرانک میڈیا کے سوشل میڈیا میں بدلنے کی وجہ سے جتنے فتنوں کا سامنا ہے اور نوجوانوں کو جتنے فتنوں کا سامنا ہے، اس کا تو کوئی سدباب ہی نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے بڑے جو ہیں، جو ہم سے پچھلی نسل ہے اور جو ان کے بڑے تھے، انہوں نے تو ان چیزوں کو جو ان کے ہاں انتہائی شجر ممنوع تھی اور بہت بری سمجھی جاتی تھی، آج بالکل ان کو عام سمجھا جاتا۔ مثلا بے پردگی اور بے حیائی کو ان کے دور میں بہت برا سمجھا جاتا تھا، آج بے پردگی پر کوئی بات کرے تو اس کو دقیانوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بڑے تھے ان کے دور میں ناچ گانا کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کو بدکار تصور کیا جاتا تھا اور ان کو معاشرے کے اندر بد کردار تصور کیا جاتا تھا، اور ان کے لیے ایک مخصوص قسم کے الفاظ تھے جو میں یہاں سٹیج پہ اور خاص طور پہ مسجد میں بیٹھ کے نہیں ادا کرنا چاہتا، لیکن یعنی ان ناموں سے ان لوگوں کو یاد کیا جاتا تھا کہ جو یہ ناچ گانا کرتے تھے۔ آج سوشل میڈیا نے، ٹک ٹاک اور اس سے ملتی جلتی اپلیکیشنز نے نوجوان بچے اور بچیوں کو ناچ گانے پر اور لوگوں کے سامنے وہ حرکتیں کرنے پر اکسایا ہوا ہے جو ابھی 15 20 30 سال پہلے جو لوگ کرتے تھے، ان کی کمائی کے متعلق اور ان کی کردار کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ ان کو ہمارے محلے میں رہنے نہیں دو، کہ یہ ناچ گانے کرنے والیاں ہیں یا کرنے والے ہیں یا ان کی کمائی کھانے والے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال کیا ہے؟ فتنے اس انداز میں اور اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور اس کے متعلق فکر اور پریشانی
اس کی مقدار بہت چھوڑی. تو جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو یہ سوال جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ پھر اب امت کے معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ سوال تو بہت پیچھے یا دور کہیں رہ جاتا ہے. سب سے پہلا سوال اور اہمیت کا حامل سوال یہ بن جاتا ہے اپنے اور اپنے ارد گرد موجود اور اپنے زیر سایہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہاں تو ایمان داؤ پہ لگے ہوئے ہیں. امت کے لیول پر جا کر مظلوم کی مدد کرنا اور اس کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے کافر کا یا ظالم کا ہاتھ روکنا اور اس کو جو ہے نا اس کی نصرت کرنا، یہ تو ایک بڑے ایمان کے اگلے لیول پر جا کر یہ چیزیں شروع ہوتی. آج کا مسئلہ تو یہ بن گیا ہے کہ انفرادی سطح پر ایمان کی حفاظت اور اس کے لیے کھڑا ہونا اپنے ارد گرد ماحول میں، اپنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں، خاندان میں، قبیلے میں، گھر والوں کے سامنے، اپنے محلے والوں کے سامنے ان پیئر پریشرز کا مقابلہ کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ امت کے لیول تک تو بات ہی نہیں پہنچتی. اور آئے روز ہم یہ سوالات دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل مسلم بن جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کی کچھ باتوں پر عمل کریں، لیکن ہمارے اپنے ہی قریبی دوست ہمیں نہیں کرنے دیتے، ہمارے اپنے ہی خاندان کے لوگ نہیں کرنے دیتے، ہمارے اپنے پڑوس کے لوگ نہیں کرنے دیتے، ملک کے لوگ نہیں کرنے دیتے. تو اس قسم کی جب صورتحال پیدا ہو چکی ہے عموماً اور تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی، تو وہاں پر جن سوالات کے لیے ہم اتنی لمبی بات کر رہے تھے نا کہ جی یہاں ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے ان حالات میں ہم کیا کریں، کس طرح سے کریں، کیا امت کا کیا بنے گا، یہ سارا کچھ ہوگا. میں نے اس لیے آپ سے عرض کی تھی کہ میں ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر ہم جب یہاں کھڑے ہو کر یہ سوال کریں گے تو آپ کو صحیح انداز میں سمجھ آنی شروع ہوگی کہ ہم کس قدر بڑے مسئلے کے سامنے کھڑے. تو اس تاریخی پس منظر کے تعاقب میں یہاں پہنچتے ہوئے اب آ کر ان سوالات کا جائزہ لیں کہ جب امت اس حالت میں ہے اور ہم تاریخی اعتبار سے یہاں کھڑے ہیں کہ ہماری ڈارک ایجز ہیں اور ہر کوئی اپنی نفسا نفسی میں پڑا ہوا ہے اور ایمان کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے اور ایمان کے متعلق توجہ ہی کوئی نہیں ہے، تو ایمان کے نتیجے میں جو تعلق قائم ہوتا ہے کسی دوسرے سے، ایمان کے نتیجے میں امت مسلمہ کا تعلق ہے نا، میں اور فلسطین کا مسلمان، میں اور شام کا مسلمان، میں اور عراق کا مسلمان، افغانستان کا مسلمان، کشمیر کا مسلمان اور دنیا کے ہر کونے کا مسلمان اس ایمانی بندھن میں بندھے ہوئے ہیں نا. اس ایمانی بندھن کی جڑیں ہی کھوکھلی ہو جائیں تو پھر پریورٹیز بدل جاتی ہیں، اور جب پریورٹیز بدل جاتی ہیں نفسا نفسی کا دور آتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے قوموں پر عذاب کے کوڑے برستے ہیں. پھر سوئی ہوئی قوموں کو جگانے کے لیے اللہ رب العزت حالات کے تھپیڑوں میں ان کو جو ہے نا مار پڑواتے ہیں. پھر وہ صورتحال ہوتی ہے کہ میں جو مستقبل میں جو چیزیں اللہ کے رسول نے جن پر خبردار کیا اس کے متعلق بات کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل و غارت گری ہوگی، فساد ہوگا، جنگیں ہوگی اور لڑائی اور جھگڑے ہوں گے. تو اس میں نے آپ جیسا عرض کیا کہ دو طرح کی قتل و غارت گریاں ہیں، ایک جو داخلی ہیں اور ایک جو خارجی ہیں. داخلی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ فتنوں کے دور میں جب مسلمان سے دست و گریبان ہو جائے، جو فتنے ایسے ہو جائیں جہاں پر دونوں طرف کلمہ پڑھنے والا ہو، آپ نے صراحت کے ساتھ صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ ایسے فتنوں میں دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہے، چلنے والے سے کھڑا ہوا بہتر ہے، کھڑے ہوئے رہنے والے سے بیٹھا ہوا بہتر ہے، اور بیٹھے رہنے والے سے گھر کے اندر بیٹھا ہوا جو ہے نا اپنی گناہوں پر آنسو بہانے والا بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بنیادی طور پر اس سے کوئی ظاہری طور پر دوڑنے والا یا کھڑا ہونے والا یا چلنے والا مراد نہیں، یہ پارٹیسپیشن کا مطلب، یعنی جو دوڑنے والا وہ ان فطروں میں بہت پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، کسی خاص مخصوص سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت یا کسی بھی اور جماعت کا ایسا ایکٹیو پرسن بن کے جو دوسروں کو قتل کرنے پہ لگے ہوئے، جو دوسروں کو کافر بنانے پہ لگے ہوئے، تکفیری خارجی قسم کی سورجیں لے کر چل رہے ہیں. وہاں پر جو جتنا تیز کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی وہ بیٹھا ہے، تو اس لیول پر اپنے آپ کو لے کر آنا کہ ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے ایمان کی حفاظت پر رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے ان فتنوں کے متعلق خبردار کیا اور میں عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے متعلق سوال کرتا تھا کہ کہیں ان کا سامنا ہو تو میں کیا کروں.
اور صحابہ کرام اکثر خیر کے متعلق سوال کرتے اور حضرت حذیفہ فرماتے میں شر کے متعلق سوال کرتے. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول جب یہ حالت ہو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی پیچھے پڑ چکے ہوں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا فلزم الجماعہ, تمہیں مسلمانوں کی جو جماعت ہے, مسلمانوں کی عمومی جو یعنی گورنمنٹ ہے اس کو لازمی پکڑنا چاہیے. اور یہاں پر جماعت سے مراد کوئی انفرادی جماعت نہیں ہے, یہاں پر عمومی مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ ہے, یعنی اگر مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں موجود ہیں تو عمومی جو ایک حکومت ہے اور مسلمانوں کا جو نام لینے والے لوگ ہیں اس کے ساتھ رہنا اور تکفیر اور خروج میں نہ پڑنا. جو بھی جہاں جس ملک میں یا جس بھی جگہ پہ ہے وہاں پہ مسلمانوں کی جو عمومی قوت ہے اس کا حصہ بن کے رہنا, اس کے خلاف جڑیں نہ یعنی اس کی کھوکھلے کرنا اور ان کی جڑیں نہ کاٹنا. کہ ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا, جب یہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو کیا یہ سارے طاغوت نہیں, کیا یہ سارے طاغوت نہیں, اور کیا یہ ان کو ختم کر کے کسی اچھے بندے کو نہیں لے کے آنا چاہیے؟ بظاہر یہ بات بڑی خوبصورت لگتی ہے, بظاہر بڑی خوبصورت لگتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا. آپ نے مسلمان حکمران کے خلاف خروج کرنے اور اس کے خلاف ایسی طاقت استعمال کرنے جس کے نتیجے میں سوائے فساد کے اور مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کے اور کوئی نتیجہ نہ نکلے. اس وقت بھی اگر ہم باوجود اس کے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمان ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور نیشنلسٹ قسم کے جو ہے نا ملکوں میں ہم تقسیم ہو گئے, پھر بھی عالم کفر کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں کہ نہیں کھٹکتے؟ تو جو رہی صحیح طاقت ہے اس کو تو مضبوط رہنے دیں, اس کے خلاف اٹھ کر اس کو اور کمزور کر دینا کہ جوتوں میں دال بٹنے لگے. اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ملکوں میں ٹھیک ٹھاک امن تھا, پٹی پڑھائی گئی, نہیں یہ بالکل ظالم ہے, کیا ہوا؟ کیا حشر ہے لیبیا کا, کیا حشر ہے عراق کا, کیا حشر ہے یمن کا, کیا حشر ہے اس وقت ٹیونس کا, اور اس سے ملتے جلتے تمام ملکوں کا. ہمارے سامنے ہے کہ جہاں جہاں خروج ہوا وہاں پہلے سے زیادہ فساد ہوئی, پہلے سے زیادہ کرپشن ہوئی, پہلے سے زیادہ قتل و غارت کری ہوئی. تو اس قسم کی حرکتیں سوائے فساد کے اور کچھ نہیں لاتی. تو نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ چاہے کمزور مسلمان ہو, کمزور جماعت ہو, لیکن اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا اور ایسی صورتحال میں جماعت سے باہر نہ نکلنا, مسلمانوں کی جماعت سے تفرقہ اختیار نہ کرنا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ مسلمانوں کو کوئی امیر ہی نہ ہو, کوئی جماعت بھی نہ ہو, ایک منظم جماعت نہ ہو, کوئی امیر نہ ہو, اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں اور گروہ بن چکے ہوں اور وہ بھی آپس میں لڑتے ہوں, تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق كلها, پھر ایسی کیفیت میں تم ان تمام چھوٹی چھوٹی فرقوں کو اور ٹکڑیوں کو چھوڑ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اور آپ نے فرمایا کہ ایسے دور میں اپنی ذات کی اصلاح اور اپنے زیر سایہ لوگوں کی اصلاح پر توجہ دینا, تم سے عمومی معاملات کا سوال نہیں ہوگا, اس لیے کہ عمومی معاملات اس قدر بگڑ چکے ہوں گے کہ وہاں پر ایک عام مسلمان کے لیے اس کا کردار کچھ نہیں رہا ہوگا. اگر وہ کوئی کردار ادا کر رہا ہوگا تو وہ کسی اور کا ٹول بن کے کچھ اور خرابی کر رہا ہوگا, کسی قسم کا اس کا کوئی مثبت کردار نہیں رہا ہوگا, نہ مثبت کردار ادا کرنے والا کوئی بچا ہوگا. یہاں تک کہ یہ معاملات اسی طرح چلتے چلتے بگڑتے بگڑتے مسلمانوں کو بے تحاشا مار پڑنے والی. میں سخت جملہ کہہ رہا ہوں لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں, ہر آنے والا وقت ایک خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے شدید سختی لے کر آنے والا ہے, جب تک کہ صحیح معنی میں ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی. اور وہ آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب یہ جو نام نہاد قسم کی مسلمان ریاستیں اور ان کے حکمران اور ان کی چیزیں جو بنی ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے کفار کے غلبے اور ان کے بھوکوں کی طرح ٹوٹنے اور ان کی سیاستوں اور ان کی جو ہے نا بدعمالیوں کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے بھی اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے. مسلمانوں کے جو ملک ہیں ان میں سے کچھ ٹوٹیں گے, کچھ نام نہاد بچیں گے, کچھ عجیب یعنی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی, امت مسلمہ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اس عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصوص ہیں. آپ نے فرمایا تم میں کوئی خیر باقی نہیں ہوگی جب اہل شام برباد کر دیے جائیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت سے ڈرو جب اہل شام اور اہل عراق برباد کر دیے جائیں. آج دیکھیں
شام کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، عراق کے اندر جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور مزید صورتحال ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ یہ ساری صورتحال جب مزید آگے بڑھے گی تو مسلمانوں کی آہستہ آہستہ کیفیت یہ بنے گی کہ ان کو مار پڑتے پڑتے ان میں ایک طبقہ ایسا ضرور ہوگا جو ان نصوص کو جانتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے بہرحال دل میں اسلام کے غلبے کی ایک تمنا اور خواہش رکھے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائے گا جو میرے خاندان سے ہوگا، اور جو آپ کی صراحت ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو فاطمہ بنت محمد کی نسل سے ہوگا، اور دوسری ایک اور روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوگا۔ تو امام مہدی جو ہے آپ نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی وہ محمد بن عبداللہ ہوں گے، حسنی فاطمی ہوں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ کیسے عطا فرمائے گا اس کی کچھ تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصوص سے جو پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی معروف شخصیت ہوں گے علم کے اعتبار سے، امت میں اپنے علم کے اعتبار سے معروف شخصیت ہوں گے، اور جب مسلمانوں کی دال جوتوں میں بٹنا شروع ہوگی اور کوئی کیفیت باقی نہیں رہے گی، مار پڑ پڑ کے حالت بری ہو جائے گی، اس وقت مسلمان مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے قریب بیٹھے ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ اٹھیں اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔ وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور مدینہ کی طرف نکل جائیں گے۔ جب مدینہ پہنچیں گے وہاں لوگ ان سے پھر اس بات کا مطالبہ کریں گے، وہ وہاں سے جان چھڑا کے پھر بیت اللہ کی طرف واپس آئیں گے، لیکن پھر لوگ ان کو، آپ نے فرمایا بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ پر جو ہے ان کے جمع ہوں گے اور ان کو مجبور کریں گے، اور وہاں پر پھر ان سے ان کی بیعت لی جائے گی، بیعت کی جائے گی۔ اب ظاہر بات ہے، یہ بات تو صراحتاً سمجھ آتی ہے کہ جب یہ حالات ہو جائیں گے تو یہ جو اس وقت کی حکومتیں ہیں اور سارے جو سلسلے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوں گے، ورنہ آج تو امام مہدی کو وہی نہ چھوڑے جیل میں ڈال دیں۔ تو اس لیے یہ صورتحال پہنچنے والی ہے یہاں پہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مقام ابراہیم کے قریب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ اب اس سے پہلے صورتحال بالکل عجیب ہوگی، اور پھر آپ نے فرمایا یصلح اللہ تعالی فی لیلۃ واحد، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حالات کو ایک رات میں سازگار کر دے گا، ایک رات میں۔ اب مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ایک مسلمانوں کی تنظیم نو ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مشرق کی جانب سے ایسے مسلمان مجاہد اٹھیں گے جن کے جھنڈے کالے رنگ کے ہوں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفسیر کے ساتھ النہایہ میں بات کی، اور روایات لے کر آئے ہیں جس میں امام ابو داؤد نے بھی ان روایات کو نقل کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ اب میں چونکہ وقت نہیں ہے وہ ساری روایات کو فردن فردن یہاں پڑھ سکتا ہوں، نہ اس کی تفصیل بیان کرنے کا یا متون کو کی تشریح کا وقت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشرق کی جانب اور خراسان کی جانب، اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو خراسان تھا وہ یہ برِ صغیر کا یہ جو علاقہ ہے نا، جو افغانستان پاکستان، اس کی یہ ساری بیلٹ اس میں شامل تھی، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جانب سے مسلمانوں کے جھنڈے کے جو ہے نا کالے رنگ کے جھنڈے کے تلے مسلمانوں کے لشکر اٹھیں گے، اور ان کی نصرت کے ساتھ جو ہے مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ جو لشکر ہے یہ مسلمانوں کے نصرت کے لیے شام میں موجود ایسے مسلمان جو وہاں پر محصور ہوں گے ان کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ اب جب یہ لشکر اٹھے گا اور شام میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے جائے گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور بنی الاصفر کے درمیان، اور بنی الاصفر محدثین کے نزدیک عیسائی رومی جو اس دور کے تھے، ان کے درمیان جنگ ہوگی۔ اس جنگ کو الملحمہ الکبریٰ کہا گیا، بڑی جنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت کس حال میں ہوگے جب بنی الاصفر کے لوگ تمہارے پاس 80 جھنڈوں کے تحت جمع ہو کے آئیں گے، اور آپ نے فرمایا ان میں سے ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 اور 80 جھنڈے ہوں گے۔ آج کی زبان میں آپ ان کو شاید نیٹو فورسز کہہ لیں، یا UN کا کوئی اتحاد کہہ لیں، یا کوئی بھی کولیجن کہہ لیں، کہ جو
مسلمانوں کے خلاف ایک اتحاد کی صورت میں جمع ہوگا، اور مسلمانوں اور ان کے درمیان شام کے علاقے میں ایک میدان سجے گا۔ جتنا بڑا یہ میدان احادیث میں بیان ہوا ہے، معلوم یہ پڑتا ہے کہ یہ صرف شام کا علاقہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر ایک تیسری عالمی جنگ کی سی کیفیت ہوگی، اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے نا شہید ہو جائے گی یا ان کی دوسری جانب سے قتل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ جو کفار کا لشکر ہوگا، یہ ان باہر سے آنے والے جو امام مہدی اور ان کا جو لشکر ہے ان کو کہے گا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کا دفاع تم کرنے آئے ہو، ان کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ۔ اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں گے ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ شاید شام کے مسلمانوں نے عیسائیوں کے کچھ لوگ وہاں پر محصور کیے ہوں گے، یا جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا ان کو ایز اے ہیومن شیلڈ شاید وہاں پہ قبضہ کیا ہو۔ تو اس بنیاد پر ایسا ایک جنگ کا ماحول بنے گا۔ یہ جو مسلمان ہیں جو یہاں سے مدینہ سے گئے ہوں گے، مکہ سے گئے ہوں گے اور مشرق سے گئے ہوں گے، یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان سجے گا، مسلمانوں کے لشکر کا ایک حصہ اس وقت ڈر کر پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، اور ان کے متعلق آپ نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کی بخشش کرے گا۔ جو باقی بچیں گے اس میں سے آپ نے فرمایا 1/3 ایک تہائی پہلے دن میدان میں اتریں گے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں غلبہ دے گا۔ شام تک لڑائی جاری رہے گی، اور شام تک یہ ایک تہائی لشکر سارے کا سارا مسلمانوں کو شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن دوسرا تہائی لشکر اترے گا، اور وہ بھی اسی نیت کے ساتھ، اور شام ہونے تک وہ سارا بس شہید ہو جائے گا اور کسی کو کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچا کچا لشکر ہوگا وہ بھی اس نیت کے ساتھ میدان میں اترے گا کہ آج یا تو ہم شہید ہو جائیں یا پھر اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے۔ اور اس دن اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا، لیکن آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ کسی کو کوئی خوشی ہوگی، نہ مال غنیمت تقسیم ہوگا، نہ وراثت تقسیم ہوگی۔ حیران ہو کے صحابہ جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ صحابی بیان کرتے یہ ایسے ہوگا کہ ہر قبیلے کے اگر 100 لوگ جنگ میں شریک ہوئے تھے، ان کو جب چیک کیا جائے گا تو 99 قتل یا شہید ہو چکے ہوں گے اور صرف ایک باقی ہوگا۔ تو اس ایک کو مال غنیمت تقسیم کرنے کی یا وراثت تقسیم کرنے کی کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اب مسلمان ابھی اس جنگ میں ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آ کر ان کے درمیان ایک آواز لگائے گا کہ تم لوگ یہاں پر مصروف ہو اور تمہارے گھروں میں دجال نکل آیا ہوا ہے۔ یہ 10 سواروں کو پیچھے جو ہے نا مختلف علاقوں کی طرف خبر لینے کے لیے بھیجیں گے کہ وہاں پر پتہ کریں کہ واقعتاً یہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سوار ہیں یہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کے بہترین بندوں میں سے بہترین لوگ ہوں، اور آپ نے فرمایا میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کو بھی پہچانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، میں چاہوں تو تمہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن جب یہ خبر کا پتہ لگایا جائے گا تو اس دوران یہ خبر جھوٹی ہوگی۔ اب جو نصوص سے پتہ چلتا ہے اس بڑے مارکے میں ایسا میدان ہوگا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پرندہ اس میدان میں اڑے گا تو اڑتے اڑتے جا کر وہ پرندہ گر کر مر جائے گا، لیکن میدان نیچے جو لاشوں کا میدان ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اس قدر بڑی جنگ ہوگی۔ تو آپ یہ جو سیٹ اپس ہیں نا، اور یہ جو آج مسلمان جن مغالطوں میں پڑے ہوئے ہیں اور جس بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہیں اور جس دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس سب کا کرزما اور اس کی یہ جو ایک شکل ہے نا، یہ معلوم پڑتا ہے ان نصوص سے کہ یہ ساری کی ساری ختم ہو کے رہ جائے۔ یہ جو مادی ترقی کا ایک سو کالڈ بھوت سوار ہے نا، یہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو کے رہ جائے، اور انسان واپس اس اصل کی طرف آئیں گے جس کی طرف اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے جو ہے نا بربادی ہونے کے بعد جو لوگ پیچھے بچیں گے وہ خالص ایمان والے ہوں گے، جو مسلمان ان میں سے ہوں گے خالص ایمان والے ہوں گے۔ اب اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ ایک لشکر جو ہے جس کی تعداد 70,000 کی ہوگی وہ قسطنطنیہ کی طرف رخ کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قسطنطنیہ ہے وہ رومن امپائر کے جو علاقے ہیں، یورپ کے کچھ علاقے بنتے ہیں اور استنبول کا کچھ علاقہ بھی بنتا ہے۔
اس کی طرف جو ہے وہ رخ کرے گا. اور آپ نے فرمایا تم اس شہر کو جانتے ہو جس کی 3 جانب جو ہے وہ خشکی ہے اور 1 جانب جو ہے سمندر ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قسطنطنیہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں بالکل. قیامت کے قرب میں ایک لشکر 70,000 کا ہوگا اور پھر آپ نے فرمایا وہ بنی اسحاق میں سے ہوگا. یہ بڑا اہم ہے, اس کو سمجھیں. آپ نے فرمایا وہ بنی اسحاق میں سے ہوگا, اور امت محمدیہ زیادہ جو ہے وہ کیا ہے, بنی اسماعیل میں سے ہے, بنی اسحاق میں سے نہیں. بنی اسحاق تو یا یہود ہیں یا عیسائی ہیں. آپ نے فرمایا وہ 70,000 بنی اسحاق میں سے ہوں گے. اور وہ جب قسطنطنیہ کی طرف رخ کریں گے تو یہ شہر بغیر لڑائی کے صرف اللہ کی تکبیر سے فتح ہوگا. آپ نے فرمایا جب یہ لوگ پہنچیں گے کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو ایک جانب کی دیواریں گریں گی, پھر دوسری جانب گریں گی, پھر تیسری جانب یہی کہیں گے, تیسری جانب کی دیواریں گریں گی, اور پھر یہ شہر ان کے لیے فتح ہو جائے گا. اور اس شہر میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو اتنا مال غنیمت ملے گا جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. اب پھر وہی بات ہوگی کہ پیچھے کہا جائے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا, یہ پھر چیک کرنے جائیں گے, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس کے کچھ ہی عرصے میں دجال کا ظہور ہو جائے گا. اب 2 روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور دونوں کی سند ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملحمہ وفتح القسطنطنیہ وخروج الدجال فی 7 اشہر. یہ جو جنگ ہے اور قسطنطنیہ کی فتح ہے اور دجال کا خروج ہے, اس سارے عرصے کا دورانیہ 7 مہینے ہے. اور دوسری ایک روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 6 سنوات والآخر فی 7 سنوات, 6 سال پہلے اور پھر آخری جو خروج دجال ہے یہ 7ویں سال میں ہوگا. اب یہ دونوں نصوص ہیں, ایک میں 7 مہینے کا ذکر ہے اور ایک میں 7 سال کا ذکر ہے. تو ابن کثیر رحمہ اللہ اس پہ کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر جنگوں کا جو تذکرہ کیا ہے, ظاہر بات ہے ملحمہ کبریٰ سے پہلے کچھ چھوٹی جنگیں بھی تو ہوں گی, مختلف علاقوں میں ہوں گی, جیسے ابھی ہو رہی ہیں, مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں. تو شاید ان کا بیان دوسری روایت میں ہے کہ جو سالوں والی بات ہے وہ وہاں سے شروع ہو رہی ہے, اور پھر ملحمہ کبریٰ اور خروج دجال کے درمیان 7 ماہ ہوں گے. تو جس وقت ملحمہ کبریٰ ہوگی اس وقت سے لے کر خروج دجال تک 7 ماہ ہوں گے. اب دجال جب نکلے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے حوالے سے بڑا خبردار کیا, اور وہ ایک پورا تفصیلی ایک موضوع ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تعارف کروایا, اس کے دجل اور فریب اور اس کے آنے سے پہلے کے جو حالات ہوں گے. آپ نے فرمایا 3 سال اس کے آنے سے پہلے بڑے شدت کے ہیں. پہلا جو سال ہے, یہ 3 سال پہلے جو سال ہے, اس میں زمین کو اللہ حکم دے گا تو 1/3 1/3 بارشیں رک جائیں گی, 1/3 پیداوار ختم ہو جائے گی. دوسرے سال میں 2/3 بارشیں رک جائیں گی, 2/3 پیداوار ختم ہو جائے گی. اور تیسرے سال میں بالکل بارشیں رک جائیں گی اور بالکل پیداوار ختم ہو جائے گی. صحابہ نے بیان کیا اللہ کے رسول جب پیداوار ہی نہیں ہوگی تو جو مسلمان ہوں گے وہ کیا کھائیں گے پیئیں گے؟ یہ بڑا اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں اہل ایمان کو تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر اس طرح سے کافی ہو جائے گی جس طرح آسمان میں موجود مخلوقات کو اللہ کی یہ تسبیحات رزق دے دیتی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ انسان کی غذا بن جائیں گی, اس کی جسمانی غذا کے لیے بھی یہ الفاظ, یہ تسبیحات کافی ہو جائیں. اچھا بندہ سوچتا ہے یہ کیسے ہو, سوچتا ہے نا یہ کیسے ہو. حدیث فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر دوڑائی. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں, پورا دن کام کر کے چکی پیس کے گھر کی محنت سارا کچھ کر کے میں تھک جاتی ہوں, کوئی غلام مجھے بھی دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر کام نہ دوں, اور وہ کیا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. ان ساری نصوص کو اگر جمع کریں نا, بندے کے اندر اگر ایمان ہونا تو اس ایمان کے تقاضے کے طور پر ہمیں یہ معلوم ہے جسم 2 چیزوں کا نام ہے, ایک ہمارا یہ ظاہری بدن اور ایک اس کے اندر موجود روح. ایک ہمارا ہارڈ ویئر ہے, ایک ہمارا سافٹ ویئر ہے. قل الروح من امر ربی, آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, آپ کہیں یہ اللہ کا حکم ہے, کمانڈ ہے. ایک سافٹ ویئر ہے جس کی کمانڈ ہے, ٹھک اللہ کی طرف سے آیا ہوا, وہ اس ہارڈ ویئر کو چلا رہا ہے. آج تو ہمیں سمجھنا بڑا آسان ہے نا, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سمجھ آتا ہے. پرانے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ امر ربی کیا ہوتا ہے. یہ امر ربی یہ ہے, یہ اندر ایک سافٹ ویئر ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ کرپٹ ہو جائے نا تب بھی سارے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. یہ مضبوط ہو نا
یہ مضبوط ہو تو یہ ہارڈ ویئر کے لیے بھی بڑی غذا کا کام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ سکھایا تھا، اور یہاں پر آپ نے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب اس طرح کی شدت کے ایام ہوں گے تو اہل ایمان کیا کھائیں گے پیئیں گے، ان کی غذا کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ تسبیحات اور تحمیدات اور تحلیلات ان کے لیے غذا کا کام کر دیں گے۔ اب اس وقت میں ان حالات میں دجال کا ظہور ہوگا، ایک طرف لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں، یہود کی ریشہ دوانیاں ہیں، مار کٹائی ہے، عیسائی مسلمانوں کے درپے ہوئے مسلمان ان کے ساتھ جنگیں کر رہے ہیں، اور ایسے میں دجال کا ظہور ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیں جو قوم بلی کے راستہ کاٹنے پر قسمت کے حال جانتی ہے، جو فالیں نکلواتی ہے، جو رزق کے لیے یہ سمجھتی ہے کہ فلاں قسم کا جو بابا جس نے کپڑے بھی نہیں پہنے، جو سالوں میں کبھی نہایا نہیں، وہ ہمارے رزق کا مالک، جس کا ایمان یہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارا رزق بھی بند کر سکتے ہیں، رشتے بھی بند کر سکتے ہیں، بندشیں کروا سکتے ہیں، اور فلاں حاجت روا بھی ہو سکتا ہے، مشکل کشا بھی ہو سکتا ہے، اور ہر قسم کی اپنی ضروریات کے لیے ادھر ادھر چکر مارتے پھرتے ہیں۔ اس بھوکے ننگے ماحول میں جب دجال جیسا فتنے والا ظہور پذیر ہوگا، اور جو اپنے ساتھ رزق کی نہریں لے کر چلے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں بارش آسمان کو کہا بارش برساؤ وہ بارش برسائے گی، جہاں کھیتی کو کہے گا کہ زمین سے غلہ ہوگا وہ اگائے گی، جہاں کسی کو قتل کر کے کہے گا زندہ ہو وہ زندہ ہوگا، تو کیا یہ نام نہاد اس کے رب ہونے کے قائل نہیں ہو جائیں گے؟ فوری طور پہ ہو جائیں گے، فوری طور پہ ہو جائیں گے، اس کو سجدے بھی کریں گے، اس کو اپنا رب بھی مانیں گے، کہیں گے یہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو ہے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، کہے گا اگر میں تمہاری فوت شدہ ماں باپ سے تمہاری ملاقات کرا دوں، وہ زندے ہو کے آ جائیں اور میرے رب ہونے کی گواہی دے، تو مان لے گا؟ بندہ کہے گا ہاں اگر واقعتاً ایسا ہو جائے پھر میں مان لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان دجال کے لیے اس کے ماں باپ کی جھوٹی شکل بنا کر آ کر کہے گا میں تمہارا ماں باپ ہوں اور یہ تمہارا رب ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور بندہ اس فتنے کا شکار ہو کے اس پر ایمان لے آئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے فتنوں میں سے کوئی فتنہ اتنا شدید نہیں جس سے انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہو جتنا دجال کا فتنہ، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ طلب کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اس کے متعلق سن لے تو یہ چیک کرنے کے لیے کہ ذرا میں جا کے چیک کرتا ہوں، مجھے تو بڑا ایمان ہے، میں چیک کرتا ہوں، میں جا کے دیکھ لوں ذرا وہ کدھر ہے، فرمایا اس کے سامنا کرنے سے بچو، اس کی طرف مت جاؤ، جتنا عافیت میں رہ سکتے اتنا عافیت میں رہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو بندہ اس کے سامنے آ ہی جائے اسے چاہیے وہ سورہ کہف کی پہلی جو آیات ہیں، اور بعض روایات میں سورہ کہف کی آخری جو آیات ہیں ان کی تلاوت کرے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے۔ یاد کریں ابھی سے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات، یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے انسان۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کا فتنہ بڑھتا جائے گا، اور اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی فوج کے طور پر اس کے ساتھ چلیں گے۔ اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، اور ہماری یونیورسٹی کے ایک ٹیچر جو ہے ایک وزٹ پر جب ایران گئے تھے تو کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر آیا ہوں کہ اس وقت ایران کا سب سے بڑا جو یہودیوں کا سینگاگ ہے وہ اصفہان میں موجود ہے، اور اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اسرائیل کے بعد یہودیوں کی سب سے بڑی تعداد اگر کسی ملک میں آباد ہے تو وہ ایران ہے، اور یہاں پر وہ جو ہے نا جمع ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اٹھ کر دجال کے فتنے میں سب سے پہلے اس کے ساتھی ہوں، اور پھر دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں جو جامع مسجد ہے اس کے مینارے پر نازل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا 2 فرشتوں کے کندھوں پر آپ نے ایسے ہاتھ رکھا ہوگا اور ان کے بالوں سے ایسے پانی کے قطرے اتر رہے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا جو کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو بھی سونگے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا ان کا سانس جو ہے وہ کہاں تک جائے گا، دائیں جانب مڑیں گے تو جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا اثر جائے گا، بائیں جانب مڑیں گے جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا اثر جائے گا۔ اب یہ وہ وقت ہے جب نماز کا ٹائم ہوگا
تو مسلمانوں کے امام، اور جو نصوص سے پتہ چلتا ہے وہ امام مہدی ہوں گے اس وقت، وہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ امامت کروائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ایسے دو کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے ان کو آگے کریں گے کہ نہیں، یہ آپ کے لیے ہے، یعنی امت مسلمہ کی امامت امت مسلمہ کے لیے ہے، اور وہ پھر نماز کی امامت کروائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی جماعت میں نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ لشکر یہود سے جہاد کرنے کے لیے فلسطین کے علاقے کی طرف جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے جب وہ ظاہر ہوگا تو زمین میں 40 دن رہے، 40 دن میں پھرے گا، اور 40 کے متعلق آپ نے فرمایا اس کا پہلا جو دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہو، دوسرا جو دن ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہو، تیسرا جو دن ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی کے دن جو ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے، اور یہ زمین میں ساری طرف گھومے گا سوائے مکہ اور مدینہ کی، اور مکہ اور مدینہ میں داخل ہونا چاہے گا لیکن فرشتے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں تو وہ اس کو اس کے اندر داخل نہیں ہونے پڑیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت دجال مدینہ کے اطراف میں موجود ہوگا، مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس کے جو منافق ہیں جو مدینہ میں رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں لیکن دل نفاق والے ہوں گے اس وقت، وہ مدینہ سے نکل جائیں، اور مدینہ اس طرح اپنے آپ کو منافقوں سے پاک کر دے گا جس طرح بھٹی میں جو ہے نا سونا ڈال کر اس کا جو میل کچیل ہے وہ پاک کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم این العرب فی ذاک الوقت، اس وقت یہ جو عرب ہیں، ہم لوگ جو ہیں قریشی ہیں، جو اس وقت ہماری نسل، یہ کہاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا یہ بیت المقدس کی طرف مصروف ہوں گی، بیت المقدس کی طرف۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا مقام لد پر ہوگا، اور آج کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دور کا جو مقام لد ہے وہ آج کے تل ابیب کا ایئرپورٹ کا جو ایریا ہے وہ بنتا ہے، اور یہاں پر جب دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا تو وہ اس طرح گھلنا شروع ہوگا جس طرح نمک پگھلتا یا گھلنا شروع ہوتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں گے کہ مجھے جو ہے اللہ نے تجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اپنے نیزے سے اس کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے پر اس کا خون باقاعدہ طور پہ لگے گا، اور وہ وہاں پر مرے گا، اور اس کے فتنے سے مسلمانوں کی جان چھوٹے گی۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت مسلمانوں کا ان یہود کے ساتھ جو فلسطین کے علاقوں پہ قابض ہو کے بیٹھے اور ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، ایک بڑی جنگ ہوگی جس کے اندر ہر درخت اور ہر پتھر مسلمان کو بول کر کہے گا کہ آؤ اور آ کر اس یہودی کو قتل کرو جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، جس کو آج جو ہے یہودیوں نے اپنا قومی نشان بھی مانا ہوا ہے، اور اس کی بہت زیادہ کاشتکاری بھی کر رہے ہیں، کہ ان کو ہمیں تو اتنا اپنی نصوص پر ایمان ہی ان کو بڑا ہے، اور وہ اس کے مطابق تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے ایک اور بات کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نزول ہوگا تو عیسائیوں کی جو تعداد مسلمانوں سے لڑ رہی تھی یا جو بچی تھی یا جو مسلمانوں کی مخالف تھی وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، اور اس لیے یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو بنی اسحاق اللہ کے رسول نے کہا نا کہ قسطنطنیہ کی طرف جائیں گے اور وہ تکبیر سے صرف جو ہے وہ فتح ہو جائے گا، تو یہ بنی اسحاق ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ عیسائی ہیں جو مسلمان ہو چکے ہوں گے، اور ان 9 مسلموں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ کی فتح نصیب فرمائے۔ اب جو دور ہے یہ وہ دور ہے جب یہود کا خاتمہ ہو چکا، آسمانی مذاہب میں سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سبب مسلمان ہو چکے ہیں یا اس سے پہلے مسلمانوں سے جنگ میں مر چکے ہیں، اور اہل ایمان جو بچے ہیں وہ خالص مومنین، منافقین دجال کے لشکر میں شامل ہو کے قتل ہو چکے ہیں یا مر چکے ہیں، اور جو پیچھے بچے ہیں وہ پورے طریقے سے اخلاص کے ساتھ ایمان پر ہیں۔ اب جو دور ہے یہ اسلام کے عروج کا دور ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ اور پھر جو ہے یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ اب ایسی ایک مخلوق آ رہی ہے جس کا انسانوں میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ مسلمانوں کو لیں اور طور پر چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی تعداد کو لے کر کوہ طور پر رہیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج آپ نے فرمایا زمین میں چلیں گے
دریا تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے. ان کا اول لشکر وہاں سے گزرے گا, پانی پی جائے گا. آخری لشکر جب وہاں سے گزرے گا کہے گا یہاں کسی زمانے میں کوئی پانی ہوتا تھا. اور پھر چلتے چلتے وہ دنیا کے آخری کونے پہ پہنچیں گے تو آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے, یہ کہتے ہوئے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ملیا میٹ کر دیا, وہ آسمان والے کو بھی ہم پوچھ لیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا. تو کہیں گے جو آسمان میں تھا ہم نے اس کو بھی مار دی. یعنی اللہ کے بھی منکر ہوں گے, لا دین بے دین قسم کے ہوں گے. اب اس پہ ایک بڑی لمبی طویل بحث ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں, ان کے کیا اصل ہے, اور یہ ہمارے موضوع سے چونکہ بالکل ہٹ کر ایک علیحدہ موضوع ہے, بڑا تفصیلی, اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا کہ ان کا نکلنا کیسا ہے, وہ کون ہیں انسانوں میں سے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, کوئی غیر فطری مخلوق نہیں ہے. یعنی یہ جو بعض روایات ہیں نا کہ اتنے بڑے کان ہیں, ایک کان بچھاتے ہیں دوسرا کان اوڑھ کے سو جاتے ہیں, ان کی جو ہے وہ جو ہے نا قد کاٹ مختلف ہیں یا فلاں فلاں ہیں, واللہ عالم. ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت نہیں ہے. اب ان کا وہ صد ابھی بھی موجود ہے نہیں موجود, کتنا کھل چکا ہے, اور موجودہ دور میں اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کیا وہ دنیا کے اندر کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں یا نکل چکے ہیں, یا یہ کہ جی یہ جو چائنیز اور سنگاپورین اور جاپانی اور اس قسم کی جو مخلوقات ہیں یہ وہ ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے جس میں ہم نصوص کو متعین نہیں کرتے, اور اس کی بحث کا فائدہ بھی کوئی نہیں. اس لیے کہ یاجوج ماجوج کا جو فتنہ آنا ہے صریح حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتائیں گے کہ عام مسلمان یا کوئی بھی شخص ان کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوگا, لوگ تنگ آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا یاجوج ماجوج کی گردن میں یہاں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مر جائیں گے, زمین ان کی جسموں سے بھر جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور لوگ جب زمین سے نیچے اتریں گے, کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین سڑاند سے اور بو سے بھری ہوئی ہوگی. حضرت عیسیٰ پھر اللہ سے دعا مانگیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مشرق کی جانب سے ایسے پرندے بھیجے گا جن کی شکل جن کی گردنیں اونٹ کی مانند ہوں گی. پتہ نہیں کیسے پرندے ہوں جو ان کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے, کہاں لے جائیں گے اللہ ہی جانتا ہے, اور زمین ان سے پاک ہوگی. پھر اللہ ایسی بارش نازل فرمائے گا جو آپ نے فرمایا زمین کا کوئی کونا نہیں چھوڑے گی جسے دھو کر صاف کر کے پاک نہ کر دے. اور پھر زمین اپنے وہ خزانے باہر نکالے گی جو خیر اور برکتوں کی انتہا والے ہوں گے. آپ نے فرمایا ویسے خزانے جیسے آدم علیہ السلام کے دور میں نکالتی تھی. اور آپ نے فرمایا ایک انار مسلمانوں کی ایک جماعت کو کافی ہو جائے, اور ایک انار کے چھلکے کے اندر مسلمانوں کے کتنے لوگ بیٹھ کر اس کے سائے میں نیچے بیٹھ سکیں گے. اتنا بڑا انار ہو, اتنے بڑے بڑے انگور ہوں گے, کتنے بڑے بڑے جانوروں کی جو ہے نا وہ جو ہے گوشت جو ہے وہ ایک بڑی تعداد کو پورا ہو جایا کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں جو گھوڑا ہے یہ بالکل سستا ہو جائے اور بیل وغیرہ جو ہے یہ بہت مہنگے ہو جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول گھوڑوں کے سستے ہونے اور بیلوں کے مہنگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گھوڑے اس لیے سستے ہو جائیں گے کہ اب جہاد کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہوگی, تو کس نے گھوڑے پالنے اور جہاد کرنا, تو وہ ایم رولے پھریں گے, ان کی قیمت ہی کوئی نہیں ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو بیل ہے, کیونکہ کھیتی باڑی ہے, زمین اپنا بہت غلہ اگائے گی, تو کھیتوں میں چلانے کے لیے ان کی بڑی اہمیت ہوگی, تو ان کی قیمت بڑی ہوگی. ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جدید نظام ہے اور سائنٹیفک نظام ہے اور مشینری کا جو دور ہے یہ ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ تہذیب اپنے آپ کو خود برباد کرے گی, اور اس کے بعد مسلمان پھر یعنی اہل ایمان پھر اس واپس اصل پہ ہوں گے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تبھی یہ حرص و حوث ختم ہوگی, تبھی یہ جو بغض ہے یہ ختم ہوگا, اور یہ جو ایک مادیت پرستی اور مارا ماری کا ایک دور ہے یہ ختم ہوگا. تو پھر زمین برکت عطا فرمائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال رہیں گے, اور اسی طرح مہدی علیہ السلام کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ زمین میں 7 سال تک جو ہے وہ رہیں گے, اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اور جو بندہ ان کے پاس آئے گا, آ کر کسی چیز کا سوال کرے گا, وہ اس کو اتنا دیں گے کہ اس کے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوگی. کوئی بندہ آئے گا آ کے کہے گا جی میری ضرورت ہے مجھے دیں, وہ ایسے کہیں گے, اس کو کہیں گے اپنا کپڑا اٹھاؤ, کپڑا اٹھائے گا تو اس کو مال سے بھر دیں گے, جیبیں بھر دیں گے, اس کے پاس اٹھانے کی جگہ نہیں ہوگی, اتنا مال دیں گے اس کو. تو اس انداز میں پھر آپ نے فرمایا یہ وہ دور ہوگا جب صدقہ لے کے نکلنے والا نکلے گا اور اس کو قبول کرنے والا کوئی بندہ نہیں ملے گا. اس کے بعد پھر دوبارہ آہستہ آہستہ فتنے ہیں,
اور لوگوں کا دوبارہ سے کفر کے اوپر جانا ہے، اور یہاں تک کہ پھر قیامت کے قرب میں دوبارہ اس قدر فتنے ہیں کہ جہالت بالکل عام ہو جانی اور خیانت کی انتہا ہو جانی کہ اللہ رب العزت علماء سب کو اٹھا لے گا، پیچھے جاہل لوگ بچ جائیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا قرآن مجید کے جو حروف ہیں یہ بھی اٹھا لیے جائیں گے راتوں رات۔ اگلے دن صبح لوگ اٹھیں گے نا، یہ مصحف ہے نا، اس میں قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہیں، یہ سفید کاغذ رہ جائے گا، حافظ تو ہوں گے نہیں، یہ سفید کاغذ رہ جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایک ہوا بھیجے گا، تمام اہل ایمان کی روحیں قبض کر لی جائے گی، پیچھے صرف کافر قسم کے لوگ بچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا بھی ہوگا۔ جو اللہ کا ذکر ہے نا، یہ قیامت کو روکے ہوئے ہے۔ اللہ اللہ بھی جو بندہ کہنے والا ہوگا نا، تب تک بھی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اللہ اللہ بھی نہیں کہہ سکیں، کچھ بھی ان کے اندر دینداری باقی نہیں ہوگی، بالکل کفر کے اوپر ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر اگلی جو نشانیاں ہیں، دابۃ الارض کا نکلنا، دخان کا آنا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور باقی کی وہ اس کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کی ہیں، اور پھر قیامت قائم ہونی۔ تو یہ وہ مختصر خلاصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اب آ جائے تھوڑا سا واپس، موجودہ دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ موجودہ دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس ساری بات چیت کو سننے کے بعد سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ موجودہ دور سچ میں اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت کا دور، کثرت کے ساتھ اس بات کی فکر کرنے کا دور ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے ایمان کو نقصان دینے والی ہے میں اس کو چھوڑ دوں۔ وہ دوستیاں ہوں، وہ رشتہ داریاں ہوں، وہ دیگر تعلقات ہوں، وہ گیجٹس ہوں، وہ کوئی اور چیز ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے اگر مجھے ان کو قربان کرنا پڑتا ہے مجھے کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ان چیزوں کا اختیار کرنا جو ایمان کی حفاظت میں معاونت کرتی ہیں، ایسی دوستیاں قائم کرنا، ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا، آئندہ آنے والی رشتہ داریاں اس بنیاد پر قائم کرنا، اپنی اور اپنی اولادوں کی رشتہ داریاں اس بات پر قائم کرنا۔ جن بچوں کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی، یاد رکھو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شادیاں کرو، ایسی جگہوں پر کرو جہاں آپ کو ہو کہ میرے ایمان کی حفاظت ہو۔ جن کے بچے ہیں اپنی اولادوں کے لیے آج سوچو، اور ابھی وقت ہے۔ ہم نوجوان یہاں زیادہ بیٹھے، مجھ سمیت آپ، ہم سب، ہماری عمریں 30 سے 40 کے درمیان کم و بیش اوپر نیچے ہوں گی تھوڑی بہت، تو ہماری اولادیں ابھی ہمارے زیر سایہ پرورش پا رہی ہیں۔ ان کے متعلق سوچو کہ ہم نے کل ان کو کیسا مستقبل دینا ہے، ان کی فکر کرنے کی سوچیں، ان کو ایک ویژن دے کر ہم نے اس دنیا سے جانا کہ تم نے ایمان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اور پھر کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کرنا اپنے ایمان کے لیے، حفاظت کے لیے، اور اللہ سے یہ سوال کرنا یا اللہ اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے جو ہمارے لائق کوئی خدمت ہے اس کے لیے ہمیں چنے، اور ہم سے وہ کام لے جو اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں سے لینا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے صرف کرنے سے نہیں ہوگا، یہ اللہ سے طلب کرنے پر بھی ہوگا۔ اور جس قدر ہم خیر کی بات کہہ سکیں کہہ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کر لو قبل اس کے کہ وہ نیکی کرنے کا موقع نہ ملے۔ آج ہم جس ماحول معاشرے میں رہ رہے ہیں الحمدللہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا پھر آسان ہے۔ کل کو کوئی پتہ نہیں آپ یہ بات بھی نہ کہہ سکیں، کل کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں آپ ایسے بیٹھ کر یہ باتیں کر سکتے ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں کو یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ انجوائمنٹ جو ہے نا ویل کر سکیں کہ اس طرح بیٹھ کر ان موضوعات پر کھل کر گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں۔ دنیا میں کتنے جگہ ہمارے پڑوس میں سنکیانگ کے مسلمان ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید کی اونچی تلاوت نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، ڈیٹیننگ سینٹرز ہیں جن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ حالات مزید سخت ہوتے جائیں، جہاں اللہ نے جتنی توفیق دے رکھی ہے، جو سہولت ہمیں میسر ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دین کی فکر کر کے ایمان کی حفاظت کر لینا، یہ وہ خیر کا کام ہے جس پر ہم آ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو منحرف قسم کی سوچوں سے، عقیدوں سے، نظریات سے اور دوسروں کا ٹول بن کر استعمال ہو جانے سے بچانا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے علماء الربانیین کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ جو آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ صحیح معنوں میں جوڑیں، آپ کے ایمان کی حفاظت کی طرف آپ کو لے کر آئیں، ان کے ساتھ جڑنا، اور سارا ٹائم دین کے نام پر یاد رکھیں، صرف
یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ لیکچر سنتے رہنا اور ہر کس و ناقص کے سنتے رہنا، اور اختلافی مسائل اور امت کے وہ مسائل جو 1400 سال میں نہیں حل ہوئے، ان پہ جو لوگ گفتگو کرنے والے صرف ان کی باتیں سن کر واہ واہ یا سمجھ لینا کہ جی یہی بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور خود کتاب و سنت کے حقیقی علم کی طرف نہ آنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دین کی بڑی خدمت کریں، آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، سارا ٹائم بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ لیکچر سنتے ہیں بس، اور حقیقی علم جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، اس کو حاصل کرنے کو تیار نہیں، علماء کے حلقے میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کو تیار نہیں، علماء کے حلقے میں بیٹھ کر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کو تیار نہیں، علماء سے گائیڈنس لینے کو تیار نہیں، صرف لیکچر سن کر بس سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اور وہ بھی مخصوص قسم کے موضوعات، اور جو ہے نا جس سے ریٹنگ بڑی آتی ہے، جس سے جو ہے نا ویورشپ بڑی بڑھتی ہے۔ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا، یہ بھی بہت بڑا مغالطے والا ٹرینڈ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے دور کا، کہ ہم سمجھتے ہیں ہم دین کا ہی کام کر رہے ہیں، اور وہ دین کا کوئی کام نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں لے کر آتا۔ حقیقی علم کی طرف آئے۔ اگر ہر دن میرا اور آپ کا اللہ کی کتاب کا علم ہماری زندگی میں نہیں بڑھا رہا، اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں بڑھا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں کے متعلق مزید جاننے کے متعلق نہیں بڑھا رہا، تو یاد رکھیے باقی سب کچھ ہم کرتے رہیں، دین کے نام پر کرتے رہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ موجودہ دور میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ علم کی طرف آئیں، جہل کو دور کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، باقی دوست احباب کو علم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں، کہ یہی وہ رستہ ہے جو انسان کے لیے نجات لے کر آئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا، جذبات حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہے نا مختلف قسم کے احتجاجی جلوس نکال کے اپنے ہی املاک کو جلا سڑا کر اور اپنے ہی لوگوں کے رستے بند کر کے اور تکلیف پہنچا کر، جو ہے نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، یہ سوائے ایک شیطانی وسوسے اور ڈھکوسلے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حقیقت کی طرف آئی، اور وہ سوائے علم کے رستے کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے مشرکین مکہ جس ظلمت اور جس گمراہی میں تھے، اللہ نے جب ان کو وہاں سے باہر نکالنا چاہا تھا، تو اللہ کے رسول کو بھیج کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے فرمان کا علم عطا کیا تھا، تو وہ آ رہے تھے۔ آج اگر ہم بھی اپنے آپ کو بحیثیت امت یا بحیثیت فرد کسی بھی قسم کی گمراہی سے نکال کر باہر لانا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے فرمان کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اس پر اور میرے ماننے والے پوری بصیرت کے ساتھ اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ کیسا رستہ ہے؟ آپ نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسے رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ بات بس بزرگوں نے کہی ہے لیکن اللہ کے رسول نے سے ہمیں نہیں پتہ چلتی، لیکن بس دین کا حصہ کیوں ہے جی، بس بڑوں نے کہہ دیا، بڑے سارے سر آنکھوں پر، لیکن دین اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے فرمان کا نام، اس سے جڑیں اور اپنے آپ کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی طرف توجہ کریں۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس فتنوں کے دور میں حقائق کو جان کر عملی طور پر آنکھیں کھول کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔